عید الاضحیٰ کی سنتیں۔ عید الاضحیٰ کے مبارک دن سے پہلے جو رات ہے وہ بھی بہت مبارک ہے۔ جس 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے سورۃ فجر میں قسم کھائی ہے، ان میں سے 10ویں اور آخری رات ہے، لہٰذا اس کو بھی عبادت سے آباد کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ صبح سویرے اٹھنا، مسواک کرنا، مسنون طریقے سے غسل کرنا، حسب استطاعت اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، عیدگاہ جلدی جانا، ایک راستے سے جانا اور راستہ بدل کر دوسرے راستے سے واپس آنا، پیدل جانا، بلند آواز سے تکبیرات، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے جانا۔ عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے عید الفطر کی طرح میٹھی چیز کھانا مسنون نہیں ہے، بلکہ نماز کے بعد قربانی کر کے اس کا گوشت کھانا مسنون ہے، لیکن یہ روزہ نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ روزہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روزہ ہے، یہ روزہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کرنا کوئی لازم اور واجب ہے، بلکہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ عید الاضحیٰ پر قربانی کے گوشت سے پہلا کھانا قربانی کا گوشت کھایا کرتے تھے، اس لیے یہ سنت ہے۔ پھر آ جاتا ہے کہ مسنون طریقے سے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ عید الاضحیٰ کی باجماعت نماز ادا کرنا۔ نماز عید واجب ہے اور 6 زائد تکبیرات بھی واجب ہیں۔ 3 زائد تکبیرات پہلی رکعت میں، قیام کے اندر ثنا کے بعد اور تلاوت سے پہلے۔ دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیرات قیام میں، تلاوت کے بعد اور رکوع سے پہلے، باقی طریقہ عام نماز جیسا ہی ہے۔ نماز عید کے بعد خطیب صاحب ممبر پر کھڑے ہو کر 2 خطبے دیں، جن کے درمیان معمولی وقفے کے لیے بیٹھیں۔ نماز عید کے بعد اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرنا یا جانور کے قریب کھڑے ہو جانا، قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرنا، جبکہ اونٹ کو کھڑے کھڑے نحر کرنا یعنی ذبح کرنا، لیکن قبلہ رخ لٹانا واجب نہیں ہے، لہٰذا اگر جانور کو قبلہ رخ کرنے میں شدید دشواری کا سامنا ہو تو قبلہ رخ کیے بغیر بھی ذبح کرنا جائز ہے۔ اس صورت میں ذبح کرنے والے کے لیے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ جو ذبح کر رہا ہے اگر وہی بسم اللہ پڑھ لے گا تو کافی ہے، جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کا پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ذبح کرنے والے شخص کے لیے بسم اللہ قربانی سے پہلے کرنا لازم ہے۔ پھر ذبح کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم تقبل منی ھذا السنک واجعلہ قربانا لوجہک وعظم اجری علیہا، اور اس کے بعد بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرنا۔ بسم اللہ کا پڑھنا واجب اور لازم ہے، لہٰذا خوب دھیان سے ذبح کرنے سے بالکل متصل پہلے پڑھ کر ذبح کرنا واجب ہے، درمیان میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کا نام لے کر یا اس کی طرف سے دل میں ارادہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کرنا۔ پھر آتا ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا، اپنا حصہ، رشتہ داروں اور دوستوں کا حصہ، غریبوں اور فقراء کا حصہ۔ سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ لینا بھی جائز ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق دوسروں کی خبر گیری اور ان کے ساتھ خیر خواہی بھی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے، چنانچہ ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں سے اجتناب کریں۔ عورتیں فیشن کی دوڑ میں اپنے مہربان پروردگار کو نہ بھول جائیں، اور ہم عید کی خوشیوں میں اپنے اس پروردگار کو یاد رکھیں جس نے ہمیں خوشیاں عطا فرمائی ہیں۔ قربانی کے ایام میں صفائی ستھرائی کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ گندگی پھیلا کر دوسروں کو ایذا پہنچانا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، جس سے ہمیں ہر حال میں بچنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اسی طرح 11، 12 اور 13، سب سے پہلے تو قربانی کا دن یعنی عید کا دن یوم نحر آ گیا،
پھر 11 تاریخ، 11 ذی الحجہ، 12 اور 13 کی عصر تک تکبیرات کا ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا لازم ہے۔ خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں اور مرد حضرات اونچی آواز سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔